نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ رمضان المبارک خیر اور برکت، نیکیوں کا موسم بہار، سراسر مغفرت اور بخشش کا مہینہ۔ یہ وہ ماہ مبارک جس میں مغفرت کے یقینی مواقع ہر مومن اور مومنہ کو حاصل ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے اہل ایمان کو ترغیب فرمایا کرتے تھے اور اس حوالے سے تنبیہ بھی فرمایا کرتے تھے۔ آج کا یہ بیان انہی احادیث پر مشتمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو متنبہ کیا کہ اس قیمتی موقع کو ضائع نہ کریں، ورنہ بہت بڑی محرومی اور بد نصیبی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدبخت ہے وہ شخص جس نے رمضان پا لیا اور یہ مہینہ اس سے نکل گیا اور اس میں نیک اعمال کر کے وہ اپنی بخشش نہ کرا سکا۔ یعنی یہ مہینہ نیک اعمال کا ہے، نیک اعمال کے مواقع میسر ہیں اور اس کے نتیجے میں رب کی مغفرت حاصل ہوتی ہے، لیکن اس نے اس موقع کو گنوا دیا تو یہ اس کی بدبختی ہے۔ دوسری حدیث میں فرمایا، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس نے رمضان پا لیا اور اس کی بخشش نہ ہوئی۔ یہ بھی اسی مضمون کو بیان کر رہی ہے کہ یہ یقینی مغفرت کا مہینہ ہے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بددعا نہ فرماتے۔ تیسری حدیث اسی حوالے سے فرمایا، دوری ہو اس کے لیے جس نے رمضان پا لیا اور وہ اس ماہ میں بخشا نہیں گیا۔ فرمایا، جس نے رمضان کا مہینہ پا لیا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی اور وہ جہنم میں داخل ہوا، اسے اللہ دور کرے گا۔ اسی قسم کی ایک اور روایت ہے، فرمایا کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا مر گیا، اس کی مغفرت نہیں ہوئی اور وہ جہنم میں داخل کر دیا گیا، اسے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور کرے گا۔ یہ وہ احادیث ہیں کہ جس میں تنبیہ کی جا رہی ہے، متوجہ کیا جا رہا ہے اہل ایمان کو کہ یہ یقینی مغفرت کا مہینہ ہے، لہٰذا اس موقع کو ہرگز ضائع نہ کریں، بلکہ اس سے بھرپور استفادے کا اہتمام کریں۔ اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں رمضان روزہ، اس کے حوالے سے فضائل اور اس کی ترغیب بیان فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماہ مبارک رمضان تمہارے پاس آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا روزہ تم پر فرض کیا ہے۔ اس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ اس ماہ میں ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس کی خیر اور بھلائی سے محروم کر دیا گیا، وہ ہر خیر اور بھلائی سے محروم کر دیا گیا۔ تو اس حدیث میں یہ ترغیب ہے کہ یہ نیکیوں کا مہینہ ہے، بھلائی کا مہینہ ہے، لہٰذا اس موقع کو ہرگز ضائع نہ کریں، بلکہ اس سے استفادہ حاصل کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آگ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے اور اعلان کرنے والا فرشتہ ہر رات کو اعلان کرتا ہے، اے خیر و بھلائی کے چاہنے والے آ جا اور اے برائی کے طلبگار رک جا۔ گویا کہ یہ ندا ہے ہر مومن کو دی جا رہی ہے کہ مومن اور مومنہ غفلت میں نہ رہیں، بلکہ اس ماہ مبارک سے اپنے لیے جو ہے توشہ آخرت
رضا الہی، قرب الہی حاصل کریں، اپنی مغفرت کا سامان کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے حوالے سے فرمایا کہ ابن آدم کے ہر عمل کو 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، یعنی جو عمل مومن کرتا ہے وہ اللہ کے ہاں 10 شمار ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو اخلاص اور للہیت اس میں موجود ہوتی ہے اسی کے مطابق اس کا درجہ بڑھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو کسی کا عمل 100، کسی کا 200، کسی کا 500، کسی کا 700، یہ عام نیکیوں کے حوالے سے ایک قانون اور فارمولہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزے کے سوا، یعنی روزے کے لیے یہ فارمولہ نہیں ہے، کیونکہ وہ میرے لیے ہے، یعنی یہ روزہ جو وہ رکھ رہا ہے یہ خالص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ وہ اپنی خواہش اور اپنے کھانے کو میری وجہ سے ترک کرتا ہے، اور روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک فرحت اور خوشی افطار کے وقت ہے، جبکہ ایک خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت ہے۔ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے ہاں کستوری کی خوشبو سے زیادہ بہتر ہے، اور فرمایا روزہ ڈھال ہے، جس روز تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو وہ فحش گوئی اور ہذیان سے اجتناب کرے۔ اگر کوئی اسے برا بھلا کہے یا اس سے لڑائی جھگڑا کرے تو پھر اس روزہ دار کو چاہیے کہ وہ کہے کہ میں تو روزہ دار ہوں، میں یہ کام تمہارے ساتھ نہیں کروں گا۔ اس حدیث میں چند نکات ہیں جس کی وضاحت کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے۔ یوں تو مومن کا ہر عمل اللہ کے لیے ہوتا ہے، لیکن روزے کی خصوصیت کی وجہ یہ ہے کہ روزے میں ریاکاری کا اندیشہ کم ہوتا ہے، یہ گویا کہ مخفی عمل ہے، اس کا احساس کسی کو نہیں ہوتا، اور اس کے اجر و ثواب کا اندازہ کسی کو نہیں ہو سکتا ہے۔ روزہ میرے لیے ہے، اس کا ایک مفہوم محدثین نے یہ بیان کیا کہ اللہ کے نزدیک محبوب عمل روزہ ہے، یا یہ کہ روزہ میرے لیے ہے، روزے کی نسبت اللہ نے اپنے جانب کی ہے، یہ روزے کی تشریف اور تعظیم کے لیے، جیسے کہ بیت اللہ، یوں کہتے ہیں نا بیت اللہ، اللہ کا گھر، تو یہ جو ہے تعظیماً اس کو کہا جاتا ہے خانہ کعبہ کو، ورنہ یہ ساری زمین اللہ کی ہے، یہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ اسی طریقے سے تمام اعمال جو ایک بندہ مومن کرتا ہے، کوئی بھی نیکی کا عمل ہو، وہ خالص اللہ کے لیے ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہوتا، لیکن روزے کی نسبت اپنی جانب جو کی ہے اس کی تعظیم کے لیے ہے۔ اور اس حدیث میں فرمایا کہ مومن کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ پہلی خوشی بھوک اور پیاس کے ختم ہونے پر کہ اسے جو ہے بھوک اور پیاس سے نجات مل گئی۔ دوسری خوشی یہ ہے اسی وقت کہ روزے کی تکمیل ہو گئی، مومن خوش ہو جاتا ہے کہ میں نے اپنا عمل مکمل کر لیا۔ یہ خوشی تو دنیا کی ہے، اور دوسری خوشی جس کا ذکر حدیث میں ہوا وہ آخرت میں ہے، کہ جب اللہ رب العالمین کے پاس یہ پہنچے گا اور اللہ رب العالمین اسے اجر سے نوازیں گے، اس اجر پر یہ خوشی کا اظہار کرے گا۔ اور جو یہ فرمایا ہے کہ روزہ ڈھال ہے، یعنی روزے کے نتیجے میں انسانی نفس کنٹرول میں ہوتی ہے، اس کی خواہشات کنٹرول میں ہوتی ہے، اور وہ گناہوں سے محفوظ رہ سکتا ہے، لہٰذا اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ہر قسم کے گناہ سے اپنے روزے کی حفاظت کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان اور اخلاص اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزہ رکھے تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جو شخص ایمان اور اخلاص
اور ثواب کی نیت سے رمضان میں قیام کرے، یعنی نماز تراویح اور تہجد کا اہتمام کرے، تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور جو شخص ایمان اور اخلاص اور ثواب کی نیت سے شب قدر کا اہتمام کرے تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایمان اور اخلاص یعنی یہ عمل وہ اس لیے کرتا ہے کہ اس کو وہ اللہ کی جانب سے حکم سمجھتا ہے، یعنی اس کا یہ ایمان ہے کہ یہ میرے رب کا حکم ہے، اسی وجہ سے وہ کام کر رہا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ جو یہ کام کر رہا ہے خالص اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے، دنیاوی کوئی غرض اس میں نہیں ہے، نہ نمود، نہ نمائش، نہ جو ہے کوئی اور شے، اور اس کی نیت یہ ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو کر کے مجھے اپنی جنت میں داخل کر دے۔ تو فرمایا جس نے اس نیت کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے، رمضان میں قیام کیا، رمضان میں لیلۃ القدر میں قیام کیا، تو اللہ رب العالمین اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ یہ وہ سعادت ہے جو اسے حاصل ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ اور قرآن بندے کی سفارش کریں گے، یعنی قیامت کے دن میدان حشر میں روزہ اور قرآن ان دونوں کو جسم مثالی میں حاضر کیا جائے گا، یعنی اس کو ایک جسم عطا ہوگا، اس میں یہ اللہ رب العالمین کے دربار میں آئیں گے۔ روزہ عرض کرے گا رب جی میں نے دن کے وقت کھانے پینے اور خواہشات سے اسے روک کے رکھا، اس کے متعلق میری سفارش قبول فرما۔ اور قرآن یہ عرض کرے گا میں نے اسے رات کے وقت سونے سے روکے رکھا، اس کے متعلق میری سفارش قبول فرما۔ ان دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص روزے کی حالت میں جھوٹ اور برے عمل ترک نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں کہ وہ شخص اپنا کھانا پینا ترک کر دے۔ اسی قسم کی ایک اور حدیث ہے، فرمایا کہ کتنے ہی روزہ دار ہیں جنہیں اپنے روزے سے صرف پیاس حاصل ہوتی ہے، اور کتنے ہی قیام کرنے والے ایسے ہیں جنہیں اپنے قیام سے جاگنے کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ان دو احادیث میں ان روزہ داروں کو متوجہ کیا گیا کہ جو روزہ تو رکھتے ہیں، رات کو قیام بھی کرتے ہیں، لیکن وہ اس کے ساتھ ساتھ گناہ کے سارے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ روزے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تقوی پیدا ہو، انسان گناہ سے رک جائے، نافرمانی سے رک جائے، اللہ کا وفادار بندہ بن جائے۔ اب اگر یہ روزہ بھی رکھتا ہے، قیام بھی کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی نافرمانیاں بھی جاری ہے، تو پھر جو ہے اس کے لیے سوائے بھوک پیاس اور رات کے جاگنے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ لہٰذا مقصد حدیث کا یہ ہے کہ مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے روزے کی حفاظت کرے اور روزے سے جو مقصود ہے اس کے حصول کے لیے کوشش کرے، نہ یہ کہ اس کو ضائع کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کھایا کرو کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے، یعنی سحری کے وقت کچھ نہ کچھ جو ہے کھا لینا چاہیے۔ اگر بغیر کھائے پیے سحری کے بغیر وہ روزے کی نیت کر لیتا ہے تو روزہ تو ہو جاتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری میں برکت ہے، یعنی جو غذا وہ کھائے گا اس کے نتیجے میں اس کے بدن کو قوت اور طاقت حاصل ہوگی، تو اس کے لیے عبادت کرنا آسان ہوگا۔ اس لیے جو ہے لازماً اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب افطار فرماتے تو یہ دعا پڑھتے ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ، مطلب اس کا یہ ہے
کہ پیاس جاتی رہی، رگیں تر ہو گئیں، اور اگر اللہ نے چاہا تو اجر ثابت ہو گیا۔ تو اس طریقے سے دعا کر کے اس روزے کی تکمیل ہو جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس قدر آخری عشرے میں عبادت اور سخاوت کرنے کی کوشش فرماتے تھے، اس کے علاوہ کسی اور وقت میں یہ نہیں کرتے تھے۔ مطلب حدیث کا یہ ہے، مطلب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ ہے کہ یوں تو پورا رمضان رحمت کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، اللہ رب العالمین کے قرب کو حاصل کرنے کا مہینہ ہے، لیکن اس ماہ مبارک کا جو آخری عشرہ ہے، یہ آخری عشرہ پہلے 2 عشروں سے زیادہ قیمتی ہے، اور اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے کا بطور خاص اہتمام فرماتے تھے۔ دوسری روایت ہے جس کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر رہی ہیں، فرمایا جب آخری عشرہ شروع ہو جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، شب بیداری فرماتے، اور اپنے اہل خانہ کو بھی بیدار رکھتے تھے۔ یعنی یہ وقت اللہ رب العالمین کی رحمت کو پانے کا ہے، بخشش کو حاصل کرنے کا ہے، اس کی طرف لپکنے کا ہے۔ لہٰذا اس آخری عشرے کو کوشش کریں کہ بھرپور طریقے سے اس ماہ مبارک میں اللہ کی عبادت کی جا سکے۔ اس عشرے میں مارکیٹوں میں گھومنا یا جو ہے لہو لعب میں جو ہے اپنے وقت کو ضائع کرنا، یہ بد نصیبی اور محرومی کی بات ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے آخری عشرے کے طاق راتوں میں لیلۃ القدر تلاش کرو۔ یعنی لیلۃ القدر وہ رات جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اس ایک رات میں بندہ مومن اللہ رب العالمین کا قرب اتنا حاصل کر لیتا ہے جتنا وہ 1000 مہینوں میں نہیں حاصل کر سکتا۔ یہ لیلۃ القدر آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کسی ایک طاق رات میں موجود ہے۔ لہٰذا کوشش یہ ہو کہ وہ پورا عشرہ جو ہے عبادت میں بسر ہو، ورنہ کم از کم جو طاق راتیں 5 ہیں، 21، 23، 25، 27، 29، ان 5 راتوں میں اہتمام کے ساتھ عبادات کی کوشش کی جائے۔ اس کے لیے بہترین طریقہ اعتکاف کا ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت فرما کر آ گئے اور مسجد نبوی وہاں پر قائم ہو گئی، تو پھر ہر سال جو ہے اعتکاف فرماتے۔ اس حوالے سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رمضان کے آخری عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرماتے تھے، حتیٰ کہ اللہ رب العالمین نے انہیں فوت کر دیا۔ پھر آپ کی وفات کے بعد ازواج مطہرات نے اعتکاف کا اہتمام کیا۔ لہٰذا یہ وہ سنت مؤکدہ ہے، سنت مؤکدہ علی الکفایہ، یعنی بستی میں اگر مسجد ہے تو مسجد میں ایک شخص نے اعتکاف کر لیا تو تمام بستی والوں کی طرف سے وہ کافی ہو جائے گا۔ یہ تو کافی ہونے کے حوالے سے ہے، لیکن جن کو یہ موقع نصیب ہوتا ہے، جن کے پاس وقت ہوتا ہے، سہولت ہوتی ہے، ان کو چاہیے کہ اس آخری عشرے میں اہتمام کے ساتھ مکمل اعتکاف کریں، تو انشاءاللہ تعالی اس اعتکاف کی وجہ سے لیلۃ القدر بھی ان کو حاصل ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ آخری عشرے میں ہے، اور آخری عشرے کسی ایک طاق رات میں ہے، تو یہ پورا عشرہ جب اعتکاف میں ہے تو وہ رات خود بخود
اس عشرے میں ان کو حاصل ہو جائے گی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر و بھلائی میں سب سے زیادہ سخی تھے، اور جب رمضان میں جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت بڑھ جاتی۔ وہ رمضان کی ہر رات میں آپ سے ملاقات کرتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قرآن سنایا کرتے تھے۔ جب جبرائیل علیہ السلام آپ سے ملاقات کرتے تو آپ خیر اور بھلائی اور سخاوت کرنے میں کھلی ہوا یعنی تیز رفتار آندھی سے بھی بڑھ کر ہوتے تھے۔ مطلب حدیث کا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سخاوت ہر وقت کرتے تھے، لیکن جب رمضان آ جاتا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہو جاتی، قرآن کا دور شروع ہو جاتا، تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حد سے زیادہ جو ہے صدقات یعنی نفلی صدقات کا اہتمام فرماتے، لوگوں کو جو ہے اپنے طرف سے عطیات دیتے۔ تو یہ ترغیب ہے اہل ایمان کو کہ اہل ایمان کو بھی چاہیے کہ اس ماہ مبارک میں نفلی صدقات سے جو ہے وہ کام لے اور اپنے لیے آخرت کا ذخیرہ حاصل کرے۔ یہ وہ احادیث کا ایک مجموعہ تھا جو میں نے ترغیب کے لیے بیان کیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ماہ مبارک ہمیں عطا کرے اور اس سے بھرپور استفادے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔